الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 45۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے مثال، وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے ان کے لیے، مثال الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کماءٍ، پانی کی مانند ہے، انزلناہ، جسے ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے، فاختلط بہ، بس گھنے ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے، نبات الارض، زمین کی نباتات، زمین کے پودے، کھیتیاں، فاصبح، پھر وہ ہو جاتے ہیں، ہشیمن، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ یا بھس، تذروہ الریاح، ریاح ہوائیں اسے ادھر ادھر اڑاتی پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہے ہر چیز پر قادر، قدرت رکھنے والا۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، نیک اعمال، خیر، وہ بہتر ہیں، عند ربک ثوابا، آپ کے رب کے پاس ثواب اور بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے۔ دوبارہ، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کے سامنے مثال بیان کیجئے زندگی کی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ کماءٍ، پانی کی مانند ہے، دنیا کی زندگی پانی کی مانند ہے۔ جس طرح ہم بھی ایک مثال دیتے ہیں دنیا کی زندگی کی پانی کے ساتھ، ہم کہتے ہیں دنیا کی زندگی پانی کا بلبلہ ہے، بنتا ہے تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، کتنے رنگ اس سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور جب پھٹتا ہے تو نام و نشان تک ختم ہوئے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر پھوٹا تھا۔ تو جو ہم آسمان سے پانی بارش کا نازل کرتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس پانی کے ذریعے زمین کی نباتات اگتی ہیں، گھنی ہو جاتی ہیں، خوش نما ہو جاتی ہیں، کسان دیکھ کے اسے بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد جب اس کی عمر پوری ہوتی تو وہ خشک ہونے لگتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ ہَشِيمًا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ، اور یہاں پر اللہ نے سما کا لفظ نہیں بولا، فا یعنی بہت جلد بتانے کے لیے کہ بہت جلد ایسے ہوتا ہے کہ وہی کھیتی جو ہری بھری تھی وہ خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تذروہ الریاح، اور ہوائیں اسے
اڑاتی پھرتی ہیں وہی چیز جو اتنی خوبصورتی تھی، جو اتنی خوشنما تھی، وہی بھس بن کے اس کی حیثیت تک ختم ہو جاتی ہے، کوئی اس کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی طرح جس طرح یہ ایک قلیل وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت مٹ جاتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی، اسی طرح انسان کی زندگی ہے۔ ایک وقت آتا ہے، جوانی آتی، بڑا انسان خوبصورت ہوتا ہے، اور فوراً بعد جوانی پھر ڈھلنے لگتی ہے، اور جب ڈھل جاتی ہے تو وہی انسان جو اتنا خوبصورت تھا کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، جو اتنا جوان ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، اب لوگوں کی نظروں میں اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اتنا صحت مند تندو مند جوان، وہ بیچارہ اپنی لاٹھی لے کے چلنے لگتا ہے کہ اس کی اپنی ٹانگیں بھی اس کا وزن برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ اکبر۔ جس کا روب اور دبدبا ہوتا ہے وہ بیچارہ دوسروں کے سامنے بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے انسان کی حالت۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ دنیا کی خوبصورتی کیا ہے؟ مال اور بیٹے، مال اور بیٹے۔ مال ادھر آتا ہے دوسرے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور بیٹے جو ہیں ان کی حالت کیا ہے کہ انسان بیٹوں کو پالتا ہے، پوستا ہے، ان پر محنت کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم باہر کے ملکوں میں کیوں ہیں؟ صرف اولاد کے لیے، کہ ہماری اولاد اچھی ہو جائے، اچھا پڑھ جائے، اچھی پوسٹ پر چلی جائے، ترقی کر جائے، یہ کر جائے، وہ کر جائے۔ لیکن وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ باپ اسی سے بات کرتا ہوا ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ بیٹا افسر بن گیا لیکن باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کسی کی اولاد کام آتی ہے اور کسی کی اولاد دنیا میں ہی کام نہیں آتی، اور جس کی کام آ بھی جائے اس کی قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ پہلی تو بات ہے کہ دنیا میں ہی کام نہیں آتی۔ حالانکہ انسان سارا پیسہ اولاد پر صرف اسی لیے خرچ کرتا ہے کہ میرے بڑھاپے میں، میری مجبوری میں، میری بے کسی میں میرے کام آئے گی، لیکن کتنے لوگوں کی اولاد ہے کہ جو ان کی بے کسی میں ان کے کام آتی ہے، اور اگر آپ بھی جائے پھر بھی آگے کام آنے والی نہیں ہے۔ جیسے وہ حدیث ہے کہ ایک عورت تھی مدینہ میں جس کی اولاد پیدا ہوتی تھی اور مر جاتی تھی۔ ایک بیٹا جو ہے پیدا ہوا لیکن اللہ نے اس کو زندہ رکھا، تو اس کو ایک امید پیدا ہوئی کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، میرے کام آئے گا، میری خدمت کرے گا، یہ جس طرح جو بھی والدین کی ایک امید ہوتی ہے۔ لیکن 2 سال کے قریب ہوا کہ وہ بھی فوت ہو گیا، تو وہ بیچاری بڑی روئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو بہت روتی رہی ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں کیوں نہ روتی، کیسے صبر کرتی، میں رقوب ہوں، مجھے یہ بیماری ہے کہ میرے بچے پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، یہی ایک بچہ بچا تھا جس پر مجھے ایک امید بدی تھی، ایک امید لگی تھی کہ یہ میرا بچہ اللہ نے بچا دیا ہے تو یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، ہمارے کام آئے گا، اور آج وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو رونا تو تھا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقوب تو نہیں ہے، رقوب تو نہیں ہے، رقوب تو وہ عورتیں ہوتی جن کے بچے بچ جاتے ہیں، جن کے بچے دنیا میں ان کے کام آتے ہیں یا نہیں آتے، اور تیرے بچے جو مر گئے ہیں بچپن میں یہ تو آخرت میں تیرے کام آئیں گے۔ تو اصل چیز تو وہ ہے جو انسان کی آخرت میں کام آئے، جو ہمیشہ کے کام آئے، جو اصل مشکل میں انسان کے کام آئے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ مال اور اولاد جس پر تم اتراتے ہو، جس پر تم فخر کرتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری ایڑی زمین پر نہیں لگتی، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ یعنی جس طرح دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں تو اس کی خوبصورتی بھی ابدی نہیں۔
جس طرح دنیا کی زندگی عارضی، اس کی خوبصورتی بھی عارضی، وہ بھی پائیدار نہیں، خوبصورتی بھی پائیدار نہیں. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، ایک بندہ اولاد چھوڑ کے مر جاتا ہے. کتنی اولادیں ہیں جو ہر 10ویں 8ویں دن یا مہینے بعد اپنے باپ کی ماں کی قبر پر جا کر دعا پڑھتے ہیں. جا کے دیکھیے قبرستانوں میں، واللہ اگر لوگ مہینے میں ایک دفعہ جائیں نا، مہینے میں قبرستانوں میں ہر بندہ مہینے میں ایک دفعہ جائے تو آپ کے قبرستان میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے گی. ٹھیک بات. جتنی ہمارے ملکوں میں آبادی ہے، جتنے لوگ وہاں پر دفن ہیں، اگر ان کی اولاد مہینے میں ایک دفعہ جائے تو ہر وقت 24 گھنٹوں میں وہاں پر اتنا رش ہو کہ وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے. لیکن آپ جب بھی قبرستان میں جاتے ہیں، آپ کو 1-2 آدمی کے علاوہ نظر آتے ہیں. وہ بھی چلو ایک خاص طبقہ ہے یا ایک خاص نظریہ ہے. اچھا، اب اولاد کی حالت یہ ہے کہ وہ دعا کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے وہاں پر اپنے باپ کو یاد کرنے کے لیے بھی نہیں آتی، اور وہ آگے کیا کام دے گی. اور اس کے برعکس نیکی، اگر انسان نیکی کر کے مر جاتا ہے، وہ نیکی قبر میں بھی کام آتی ہے. وہ نیکی انسان کو دنیا میں زندہ رکھتی ہے، اس کا تذکرہ زندہ رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار فلاں آدمی، اس کو یعنی صدیوں تک لوگ یاد رکھتے ہیں. جس نے جتنی زیادہ خدمت کی ہو، جس نے جتنی زیادہ نیکی کی ہو، اتنی دیر تک وہ دنیا میں. اب دیکھو 1400 سال ہو گئے یار، 1300 سال ہو گئے، 1200 سال ہو گئے. ہمارے پرانے علماء آج تک ہمیں یاد ہے کہ نہیں؟ آج بھی ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ نیکیاں ہیں نا. تو نیکی انسان کو دنیا میں بھی زندہ رکھتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آئے گی اور جنت میں لے جائے گی. لیکن یہ اولاد اور بیٹے یہ نہیں ہے. تو فرمایا والباقیات، باقی رہنے والی کیا چیزیں ہیں؟ الصالحات، وہ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں. خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر، وخیر عملا، یہ بڑی زبردست بات فرمائی، اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر. یعنی بیٹوں سے امید نہیں لگائی جا سکتی، اتنی مضبوط امید بیٹوں سے نہیں ہوتی. مال پر تو امید ہوتی ہی نہیں ہے. ادھر بندے کی ہوا نکلی، ادھر سانس نکلا، ادھر پیچھے والے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پیچھے والے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. مال سے تو امید ہے ہی کوئی نہیں. لیکن بیٹوں سے بھی اتنی اچھی امید نہیں ہوتی. اچھی امید اگر ہوتی ہے تو انسان کو اپنے نیک اعمال سے ہوتی ہے. نیک اعمال انسان کرتا ہے تو انسان کو ہوتا ہے کہ مجھے یہ دنیا میں زندہ رکھیں گے، میرا تذکرہ زندہ رکھیں گے، میرے موت کے وقت میرے کام آئیں گے، میری قبر میں میرے کام آئیں گے، میرے حشر میں میرے کام آئیں گے، میری جنت میں میرے کام آئیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے مال و متاع پر اتنی محنت نہ کرو. محنت اگر کرنی ہے تو نیک اعمال میں کرو، جو یہاں پر بھی آپ کے کام آئے گی اور آگے بھی کام آئے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. جزاکم اللہ خیر.